فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ ہمیں اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ ان قریب ودھان سبھا کے چناؤ ہونے والے ہیں جو ہمارے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ اب حضرات گرامی، ہمیں اس میں ہماری امانت داری، دیانت داری، وفاداری اور وطنی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ عز و جل نے ہمیں طاقت اور قوت دی ہے، اور جسے جو طاقت دی ہے اسے چاہیے کہ اس طاقت اور قوت کو استعمال کرے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اسلام کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش اور تیاری کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، قوت لفظ ایک جامع لفظ ہے جس میں وہ تمام طاقتیں شامل ہیں جو نتائج اور فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ طاقت فوج کی بھی ہو سکتی ہے، افرادی قوت اور تعداد کی بھی، علم و دانش کی بھی۔ جو ممالک جمہوری طرز حکومت کے حامل ہیں ان کے یہاں ووٹ بھی ایک بڑی طاقت ہے۔ ووٹ بھی ایک بڑی طاقت ہے۔ ووٹ کے ذریعے بام اقتدار پر چڑھایا جا سکتا ہے، اور ووٹ ہی کی تلوار سے انسان کو بے پناہ بلندیوں سے پستیوں تک گرایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ووٹ بھی ایک طاقت ہے، ایک نعمت ہے، ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ حضرات گرامی، ایک بات یہ اچھی طرح یاد رہے، ووٹ ایک امانت ہے، اس میں ہم خیانت نہ کریں۔ ووٹ کی ہم قدر کریں، ووٹ کی اہمیت کو ہم سمجھیں، ووٹ کی اہمیت کو ہم جانیں، اور ووٹ دینے کے لیے ہم مضبوط رہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ووٹ نہ دینے کی عجیب و غریب ذہانت بیٹھی ہوئی ہے، اور بہت سارے حالات کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی طرف نہیں، یعنی ہم کسی کو ووٹ ہی نہیں دیتے۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارے اکابرین بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ووٹ کی طاقت کو اچھی طریقے سے سمجھیں، ہمارے ووٹ کی طاقت کو اچھی طریقے سے جانیں، ہمارے ووٹ کو ہم اچھی طرح استعمال کریں۔ یہ ہمارے اکابرین بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ غافل پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کسی کی کچھ پرواہ نہیں، جو غلط ہے۔ حضرات گرامی، اللہ عز و جل جو ہمیں نعمت دے اس کی ہم قدر نہ کرے تو یاد رکھیں اللہ کی پکڑ ہے، اور جو امانت میں خیانت کرے تو یاد رہے اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ اس لیے ہم ووٹ دینے والے بنے، جس کو ووٹ دینے کا حق ہے وہ ضرور بھی ضرور جس وقت چناؤ ہوگا اس وقت اپنا وقت فارغ کر کر ووٹ دینے ضرور جائے، ووٹ دینے ضرور جائے۔ وطنی ہونے کا ثبوت دے، وطنی ہونے کا ثبوت دے۔ حضرات گرامی، آج ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، مسائل آ رہے ہیں، حالات جو ہمارے سامنے ہیں، اس سے نہ گھبرائے، اس سے نہ گھبرائے۔ اللہ عز و جل کی طرف رجوع رہے، اللہ سے دعا مانگے۔ خیر کا معاملہ اللہ ہی معاملہ خیر کا کرنے والا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کمزور ہو جا رہے ہیں، اور دوسری طاقتوں کو دیکھ کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ووٹ کی کوئی قدر نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی وقعت نہیں۔ یہ غلط ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، قرآن میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں
बासुहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीआ व कुलूबुहुम शत्ता ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुल ला याकिलून। जो लोग ये समझते हैं कि वही होना है जो होना है, ये गलत है और सुपर पावर ताकतों को देखकर अपने वोट की अहमियत को न जानकर वोट देने के लिए नहीं जाते और वोट की अहमियत को नहीं समझते, तो वो एक बात जहन में रख ले कि ऐसे लोगों के ऊपर तवज्जो न डालें। हम तो वो उस बात पर अमल करेंगे जो कुरान ने हमें कहा है। कुरान ने हमें कहा है कि तुम मुखालिफिन को देखते हो और तुम ये समझते हो कि ये ताकतवर है, ये मजबूत है, हालांकि ऐसा नहीं। उनके आपस की मुखालिफतें बहुत सख्त है। तुम उन्हें इकट्ठा समझते हो, जमे हुए समझते हो, हालांकि उनके दिल फटे हुए हैं, उनके दिल के अंदर बुरास है। ये इसलिए कि वो लोग हैं जिन्हें अकल नहीं। हजरत गिरामी, हम एक बात को अच्छी तरीके से समझे। हम ये सोचते हैं कि आखिर हमारे वोट से क्या हो जा रहा। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। एक काश कि तू तेरे वोट की कदर कर ले, तेरे वोट की अहमियत को समझ जाए। अब हमारा काम है वोट दे देना, हमारा काम है वोट दे देना। उसके बाद अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, जो खैर का मामला होगा वही होगा। हम ये ना समझे कि ऐसे ही हो गया जैसे जैसे हमारे जहनों में ख्यालात और वसवसे और तस्करे आपस में होते रहते हैं। ये दुरुस्त नहीं। हमारा काम है, वोट हमारा हक है, वोट न देना हराम है, वोट न देना जायज़ नहीं है। जो लोग मुतमईन बैठे हुए रहते हैं वो गलत है। लिहाजा ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। एक बात ये जहन में रखें, अच्छी तरीके से जहन में रखें कि अल्लाह ने कहा है कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। इसलिए हज़रत गिरामी, हमारा काम है वोट देना और वोट की अहमियत को समझना और दूसरों को भी इसकी दावत देना और दूसरों को भी वोटिंग तक पहुंचाना। यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और हम इस बात की फिक्र करें कि मेरे घर का हर फर्द जो वोट का हकदार है वो हर घर का फर्द वोट दे। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तुम तुम्हारा काम करो, उसके बाद जो फैसला होता है वो सब अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, तुम तुम्हारा काम करो, तुम्हारे काम होने के बाद जो होता है और तुम समझते हो कि ऐसा ही होना, ये भी सही नहीं, और तुम समझते हो कि ऐसा नहीं होना, ये सब अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। अल्लाह ने इसलिए फरमाया, वासा अन तकरहू शैआ व हुवा खैरुल लकुम। शायद तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और शायद तुम किसी चीज़ को पसंद करो वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। हज़रत गिरामी, कुरानी आयत है, ये कुरान हमें बारहा कह रहा है, हमारा ईमान कुरान पर है, हमें कुरान पर अमल करना चाहिए, हमें कुरान को समझना चाहिए कि कुरान हमें क्या कह रहा है। हम समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमको छोड़ दिया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नज़र हम पर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना। आने वाले हालात पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमा रहे हैं, अपने रब के हुक्म का सब्र से इंतज़ार करो, बेशक तुम हमारी नज़रों में हो, तुम हमारी नज़रों से दूर नहीं हो। अल्लाह का जो हुक्म आने वाला है उसके लिए तुम सब्र से इंतज़ार करो। हज़रत गिरामी, एक बात जहन में रखें, जो भी होता है सब मसलियत खुदा होता है, हमें अल्लाह के ऊपर छोड़ना चाहिए।
ہمیں اللہ کے اوپر چھوڑنا چاہیے اور ہم وقت اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے کہ اللہ تو خیر کا معاملہ فرما، اور یقیناً ہمیں اس بات کا یقین ہے اِن ينصركم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ قرآن کے اندر اللہ عز و جل نے صاف صاف کہہ دیا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اللہ کو بنا لے اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرات گرامی، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں ووٹ تو دینا ہے، ووٹ دے کر رہیں گے۔ اب کسے ووٹ دینا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسے ووٹ دینا ہے، ہمارے لیے بہتر کون ہے ہم اس کا انتخاب کریں، ہم امانت داری کے ساتھ ووٹ دیں۔ اس لیے قرآن کی اس آیت کو آخر میں آپ حضرات کے سامنے یہ آیت پیش کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ قرآن کی اس آیت کو توجہ سے ذہن میں رکھنا، پھر ووٹ دینا تو امانت داری اور دیانت داری اس کے اندر بتانا، خیانت داری نہیں بتانا، بے ایمانی نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ فرمایا قرآن میں اللہ عز و جل نے قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے میرے رب آپ نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے اس کی قسم کہ اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ سمجھے بات کو؟ یہ آیت کو ذہن میں رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے جو احسانات کی ہم پر دیے ہیں تو یاد رکھے کہ ہم مجرموں کا مددگار نہ بنیں، مجرموں کا ساتھ نہ دیں، یہ بھی بات ذہن میں رکھنا۔ اس لیے ان آیتوں کو ذہن میں رکھ کر ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھے کہ ووٹ ہمارا حق ہے، ووٹ دینا باقاعدہ امانت داری ہے اور ووٹ ایک امانت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ووٹ صحیح دیں اور ووٹ ضرور دے۔ دعا ہے کہ اللہ خیر کا معاملہ کرے، دعا ہے کہ اللہ عافیت والی زندگی عطا فرمائے، دعا ہے کہ اللہ ملک کے اندر امن و سلامتی عطا فرمائے، دعا ہے کہ اللہ ملک کے اندر بھائی چارگی پیدا فرمائے، دعا ہے کہ اللہ عز و جل ملک کے اندر عافیت عطا فرمائے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔